اضافت نہ ہو، یہ تسلسل کے ساتھ اضافت نہ ہو۔ کثرت تکرار کا مثال آپ کے سامنے بیان ہو گیا۔ وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ صُبُوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ۔ سمجھ آئی بات؟ پھر ایک اعتراض وارد ہوا، تکرار کہتے ہیں کہ ایک چیز کو 2 دفعہ ذکر کرنے کو، اور کثرت اس وقت ہوگا تکرار میں جب اس کو 3 سے زیادہ دفعہ آپ ذکر کریں گے۔ 3 دفعہ ذکر کرنا جو ہے کثرت تکرار نہیں ہوتا۔ تو مصنف علیہ رحمٰن نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں کثرت سے مراد ما یقابل الوحدہ، ایک سے زیادہ ہو۔ کثرت سے مراد کیا ہے؟ دوسری چیز تتابع اضافت ہے۔ تتابع کا معنی ہے تسلسل، یعنی ایک اسم کا اضافت دوسرے اسم کی طرف، اور دوسرے اسم کا اضافت تیسرے کی طرف، تیسرے اسم کے اضافت چوتھے کی طرف۔ اس طرح تسلسل کے ساتھ اضافت کا پائے جانا بھی مخل فصاحت ہے۔ مثلا اس شعر میں حمامۃ جرعا حومۃ الجندلی اسجعی فانت بمرائم من سعاد و مسمعی۔ سمجھ آئی بات؟ یہاں پہ پہلے یہ سمجھ لیں، حمامہ کا اضافت جرعا کی طرف ہے، جرعا کا اضافت حومہ کی طرف ہے، حومہ کا اضافت جندل کی طرف ہے۔ تتابع اضافت پایا گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب شعر کا ترجمہ سن لیں پہلے۔ حمامہ کہتے ہیں کبوتری کو، کبوتر۔ اور جرعا یہ مؤنث ہے اجرا کے، اور اس ریتیلی زمین کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریتیلی زمین کو، کہ وہاں کوئی چیز نہیں اگ سکتا۔ حومہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ عام طور پرندہ اپنے بیٹھنے کے لیے اونچے ٹیلے کو کیا کرتا ہے؟ منتخب کرتا ہے۔ اور جندل کہتے ہیں ایسے زمین کو جس میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں ہوں۔ اور سجا کہتے ہیں حدیر الحمام کو۔ سجا کہتے ہیں کبوتر کی جو آواز کو جو ایک جیسے ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ سعاد جو ہے یہ شاعر کے محبوبہ کا نام ہے، شاعر کے مرا اور مسمع سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ پر آپ واقع ہیں جہاں پہ سعاد میرے ممدوحہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ کیا کر رہی ہے؟ تو شعر کا ترجمہ سن لیں۔ یا حرف ندا جو ہے اس سے پہلے محذوف ہے۔ یا حمامۃ الجرعا، اے کبوتری، اے اونچی ریتیلی جگہ کے کبوتری۔ حمامۃ جرعا حومۃ الجندلی کا معنی کیا ہوا؟ اے اونچی اور ریتیلی جگہ کے کبوتری۔ اسجعی، آپ گیت گاتے جائیں، گیت۔ فأنت بمرائن من سعاد و مسمعی، اس لیے کہ آپ میرے ممدوحہ سعاد کے دیکھنے کی جگہ پر ہو اور سننے کی جگہ پر ہو، یعنی جس جگہ پر آپ اونچی جگہ پر کھڑی ہے نا، میرے ممدوح اور میرے محبوبہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو سن رہی ہے۔
تو گویا وہ مجھے تو نہیں دیکھ پا رہی ہے اور نہ میں اس کو دیکھ پا رہا ہوں، بیچ میں حائل ہے. لیکن چونکہ آپ اونچی جگہ پر ہو تو میرے ممدوحہ کا نظر بھی آ کے آپ پر لگ رہی ہے اور میرے نظر بھی وہاں آپ کے اوپر لگ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم دونوں کے نظر آپ پر جمع ہو رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو تتابع اضافت آپ کو بتا دیا یہاں پہ، اس سے قل پیدا ہو گیا. سمجھ میں بات آئی؟ اب دیکھیں ففیہ اضافت و حمامہ الی جرع، اس میں حمامہ کا اضافت ہے جرع کے طرف، وہ جرع الی حومہ، جرع کا اضافت حومہ کے طرف ہے، حومہ کا جندل کے طرف. والجرع تانیث الاجرع، جرع یہ تانیث ہے اجرع کے، قصر و حال الضرورہ، اور اس کو جرع دیکھو اصل میں جرع الف ممدودہ کے ساتھ تھا جیسے حمرہ، لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے اس کو کیا بنا دیا؟ الف مقصورہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ وہی ارض ذات رملنا، ایسے زمین کو کہتے ہیں جو ریتیلی ہو، لا تنبت شیئا، کوئی چیز نہیں اگتا وہاں پہ. والحومہ معظم الشیء، اونچی جگہ کو کہتے ہیں. جندل کہتے ہیں ارض اس زمین کو ذات سے حجارت، پتریلی زمین ہو. کیا ہو؟ سجا کس کو کہتے ہیں؟ سجا کہتے ہیں حدیر الحمام، کبوتری کے آواز کو کہتے ہیں. جو قولہ فانت بمراء من، آپ ایسی جگہ پر ہو بحیث تراک سعاد سعاد، آپ کو سعاد دیکھ رہی ہے، وتسمع صوتک، آپ کے آواز سعاد سن رہی ہے. تو آپ کو دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے، تو اس لیے آپ خوب بڑے مستی سے جو ہے اپنے گیت گائیں. فلان بمراء منی ومسمع، عرب اس وقت کہتے ہیں بحیث اراہ و اسمع، جب اس کو بمراء منی اس وقت کہتے ہیں کہ بحیث اراہ، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، و اسمع، اس کو میں سن رہا ہوں. قذاف السحا ہے، سحا یہ مشہور لغت کا کتاب ہے، اس کے حوالہ بھی آپ کو دیے. فظہر فساد ما قیل ان معناه انت بموضع ترین منه سعد وتسمعین کلامها. بعض لوگوں نے فانت بمراء من سعاد ومسمعی، اس کا ترجمہ ایک الگ کیا ہے. مصنف کہتا ہے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے. وہ ترجمہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے فانت بمراء، آپ گیت گاتے جائیں، فانت بمراء، آپ ایسے جگہ پر ہو جہاں سے سعاد کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سعاد کو آپ سن رہی ہے. کبوتری کو کہہ رہا ہے آپ سعاد کو دیکھ رہی ہے وہاں سے اور سعاد کو سن رہی ہے. تو مصنف کہتا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سعاد آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو سن رہی ہے. یہ عقلاً بھی، مصنف کہتا ہے نقلاً بھی یہ صحیح نہیں ہے یہ ترجمہ. کیوں؟ اگر یہ معنی ہوتا نا، مثال کے طور پر دیکھیں آپ گیت گاتے جائیں، وہ اس کو آپ دیکھ رہی ہیں، بات سمجھ میں، اس کو آپ سن رہی ہیں، تو پھر اس صورت میں تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا نا اس کو تھی وسمعی. پھر تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب محبوبہ کہ وہ بات کر رہی ہے تو پھر حمامہ کو تو یہ کہنا چاہیے نا تو آپ خاموش ہو جاؤ، سن لو. یہ تو کہہ رہا ہے کیا آپ خود گیت گائیں. سمجھ میں بات آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں فظاہر فساد و ماقیل، اس سے ظاہر ہوا فساد ان لوگوں کا جو یہ کہا گیا ہے. یعنی علامہ زوزنی نے یہ کہا تھا کہ ان معنی ہو، اس شعر کا معنی یہ ہے کہ انت بموضع،
آپ ایسے جگہ پر ہو ترین امین و سعاد، سعاد وہاں سے آپ کو دیکھ رہی ہے، وتسمعین کلامہا، اور ایسے جگہ پر ہو آپ سعاد کے کلام سن رہی ہے، کبوتری کو کہہ رہا ہے۔ مصنف کہتا ہے یہ بات غلط ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ وفساد ذالک، اس کا فاسد ہونا، مما یشہد بہ العقل والنقل، عقل بھی اور نقل بھی اس معنی کو غلط کہہ رہا ہے۔ کیوں غلط کہہ رہا ہے بتائیں نا؟ جب ممدوحہ بات کر رہی ہے تو پھر کبوتری کو تو خاموش ہو جاؤ کہنا چاہیے تھا نا، یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ بھی شور مچاؤ۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ سن رہی ہے، تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گیت گاؤ۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ وفیہ نظرنا، مصنف رحمہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گڑبڑ ہے۔ کون سے ہیں؟ جنہوں نے یہ دو چیزوں کا اضافہ کیا نا، تین کے علاوہ، پھر یہ کہا کہ نہیں کثرت تتابع بھی، اضافت بھی، کثرت تکرار بھی نہ ہو، تتابع اضافت بھی نہ ہو، تو کہتا ہے یہ شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ یہ شرط لگانا بس وہی صحیح ہے جو تین شرطیں پہلے لگا دیے گئے، بھائی یہ تین چیزیں نہ ہو۔ یہ شرط لگانا یہ دو اس لیے اس میں محل نظر ہے لأن کل من کثرت تکرار ہے، اس لیے کہ کثرت تکرار اور تتابع اضافت، اگر یہ لفظ اس کے ذریعے سے ثقیل بن جاتا ہے، اگر زبان پہ ان کی ادائیگی ثقیل ہو جاتا ہے اس کے سبب پر، فقد حصل الاحتراز عنہ بالتنافر، پھر تو تنافر میں آ گیا نا، پھر اس کو مستقل ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تنافر تو ہر اس سبب کو کہتے ہیں جس سے ثقل پیدا ہوتا ہے، وَإِلَّا، اگر اس کے ذریعے سے ثقل پیدا نہیں ہوتا زبان پہ تو فلا یخل بالفصاح، پھر وہ فصاحت کے مخل نہیں ہے۔ تو کیف وقد وقع فی التنزیل، یہ تتابع اضافت یا تکرار یہ مخل فصاحت کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن میں واقع ہے؟ قرآن میں تو معلوم ہوا کہ یہ مخل فصاحت نہیں ہے۔ مخل فصاحت دیکھیں، وقد وقع فی التنزیل، قرآن میں یہ نازل ہوا ہے، واقع ہوا ہے قرآن میں، مثل داب قوم نوح، دیکھو داب کا اضافت قوم کی طرف، قوم کا اضافت کس کی طرف؟ تتابع اضافت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ، ذکر کے اضافت رحمت کی طرف، رحمت کا اضافت رب کی طرف، رب کا اضافت کاف کی طرف، دیکھو تتابع اضافت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اگر یہ مخل فصاحت ہوتا تو اللہ کے کلام میں نہ پایا جاتا۔ اسی طرح کثرت تکرار بھی ہے قرآن میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کثرت تکرار ہے، 4 دفعہ ذکر ہوا۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو معلوم ہوا کہ نفس کثرت تکرار یا تتابع اضافت یہ مخل فصاحت نہیں، ہاں ان کے ذریعے سے اگر ثقل زبان پہ ہوتا ہے تو پھر تنافر کے ذریعے سے وہ ثقیل ہوگا اور اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا، چلیے۔